السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی تلاش میں رہا دعا چھوڑ کر، دعا کی تلاش میں رہا دعا چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر، کہ راہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی عطاؤں کو چھوڑ کر۔ عطاؤں کا مطلب یہ ہے کہ صحت کو چھوڑ کر میں نے اللہ سے ہر چیز مانگ لی۔ تو صحت سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی جو ہے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ صحت عطا کرتا ہے وہ دنیا کا خوش نصیب ترین بندہ ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ صحت چھین لیتا ہے جس سے، تو وہ دنیا کا بدبخت ترین بندہ ہے، کیونکہ صحت ہی جو ہے وہ زندگی ہے، صحت کے بغیر کوئی زندگی نہیں۔ تو ہم جو ہے کچھ ڈسکس کر رہے تھے جو نیا سلیبس ہے حفاظت مجراحات کا، اس کو ہم بہت زبردست سلیبس ہے، اور جس کو تھرڈ ایئر میں یہ ہم اس کا جو ہے وہ بات کر رہے تھے۔ تھرڈ ایئر میں جو نئی چیزیں آئی ہیں، اور یہ بہت ہی پروفیشنل ہے، واقعی جو ہے یہ پروفیشنل ہے، اور اگر اس میں جو ہے ہم اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، تو کیونکہ میں ہاسپٹل میں بیٹھتا ہوں اس لیے میرے پاس جو اسکن ڈپارٹمنٹ اور اس طرح سے دیگر ڈپارٹمنٹ سے لوگ آتے ہیں۔ آج بھی میرے پاس ڈی پی او صاحب آئے تھے، تو انہوں نے جو ہے مجھے کچھ ڈیزیزز کے بارے میں جو ہے انفارمیشن انہوں نے کلیکٹ کی۔ خاص طور پہ جو ہے وہ آج کل جو ہے یہ ہر بندے کو جو ہے یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے، تو انہوں نے یورک ایسڈ کے بارے میں مجھ سے چند سوالات کیے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے بارے میں ادویات کے بارے میں مجھ سے پوچھا، اور اسی طریقہ سے دل کے امراض کے بارے میں جو ہے انہوں نے کچھ سوالات کرنے کے بعد جو ہے دل کے امراض کے بارے میں مجھ سے جو ہے وہ انفارمیشن لینے کے بعد انہوں نے ان ادویات کے بارے میں پوچھا، اور کون کون سے ادویات ہم جو ہے وہ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کا کہتے ہیں کہ بیسک حالت کیا ہے۔ تو میں نے یہ بتایا کہ یورک ایسڈ اگر ہم کھاد کو ختم کرتے ہیں تو یورک ایسڈ ختم ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ آبادی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ ہم جو ہے وہ کھاد کو ختم نہیں کر سکتے اپنی، اس لیے کھاد تو ہمیں استعمال کرنی پڑتی ہے، تو اس کا پراپر حل۔ تو میں نے کہا ان چیزوں سے پرہیز کریں، میرے سبز پتوں والی چیزوں سے، اور خاص طور پہ جو ہے وہ گوشت سے پرہیز کریں۔ تو وہ کہتے پھر کھائے کیا، کہ ہر چیز میں تو کھاد ڈلتی ہے، تو ہم جو ہے وہ کون سی چیز جو ہے وہ استعمال کریں۔ تو اس طریقہ سے کہ ہم تو ہے دعاؤں کے پیچھے پڑے ہوئے، دعا نہیں کرتے کہ اللہ میاں جو ہے وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ رزق کو دے، اور ہمیں جو ہے وہ اگر ہم بغیر کھاد کے بھی جو ہے وہ زمین کو بوئیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں بھی برکت ڈال دے اچھی جو ہے وہ۔ اب اگر ہم بیج بوئیں گے، اس کو اچھا پانی دیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اندر ضرور برکت ڈالیں گے۔ ضروری نہیں کہ کھاد سے ہی جو ہے وہ ہم مختلف قسم کے چیزوں سے زیادہ پیداوار ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ کی برکت کو سے ہم ناامید نہیں ہے، تو انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہوا ہماری فصلوں کو بھی جو ہے وہ بہتر کر دے، اور ہماری فصلوں کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ جو ہے وہ طاقت اور اتنی زیادہ پیدائش ان کی کر دے کہ دیکھیں ایک دانے سے جو ہے ہزاروں دانے بن جاتے ہیں گندم کے، اور ایک دانہ جب ہم بوتے ہیں تو ہزاروں دانے جو ہے وہ ایک دانے سے ہم سینکڑوں دانے جو ہے ایک مکئی کے حاصل کرتے ہیں، اور اسی طریقہ سے ایک درخت کے اوپر کروڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ پھل لگتا ہے۔ تو ہم جو ہے اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہے۔ عمل تاس کو میں نے اس دن مثال دی تھی جو ہے وہ پیلے پھولوں کی، تو اس میں جو ہے وہ عمل تاس کے پھول جو ہے بیسیکلی طور پر کیا ہوتے ہیں، اس کا رنگ پیلا ہوتا ہے، لیکن عمل تاس اتنی زیادہ مفید ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس کو فوائد کا، کہ وہ جو ہے اگر گلے میں اس کا جو ہے گدا ہم گلے میں لگا لیں، گلے میں خراش ہو تو فوری طور پہ جو ہے وہ اس کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم جو ہے اس کا بیج لے کے اور اس کا گدا لے کے اس کو ابالیں، اور اس کے بعد جو ہے یعنی کہ آج کل پھل پکا ہوا ہے بہت زیادہ عمل تاس کا، اور لمبی لمبی پھلیاں جو ہے وہ موجود ہے، تو اس کو لے کے اگر ہم جو ہے
یہ گٹی بیسیکلی طور پر اس میں تھوڑا سا چینی ملا کے ہمارے ساتھ ایک محترم حکیم سنی میں پچھلے سال جو ہے اپنے مطلب کے اوپر جو ہے اس کو استعمال کرتے تھے. عمل تاش کا گدا لے کے اس کو پانی کے اندر ڈال کے اور اس کو جو ہے اس عمل تاش کو صاف کر کے پانی کے اندر ڈال کے, تو یہ جو ہے وہ جلاب آور اور جو ہے وہ بیسیکلی ملین کے طور پہ استعمال کرتے تھے. اور گٹی بھی اسی طریقے سے بنی ہوئی ہے کہ وہ عمل تاش کے گدے سے بنی ہوئی ہے, تو جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ مطلب کہ موشن ایک بڑے زبردست قسم کھل کے جو حجابت ہو جاتی ہے, ڈیفینیشن ریفلیکس بہترین جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو یہ نیچرل پروسیس ہے سارے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی چیزیں پیدا کی ہے جو کہ اس طریقے سے جو ہے کام کرتی ہے اور ہمیں جو ہے وہ بہترین قسم کا جو ہے وہ ریفلیکس جو ہے وہ مہیا کرتی ہے. تو اسی طریقے سے ہم بات کر رہے تھے پرکلی ہیٹ کی. پرکلی ہیٹ جو ہے یہ ہمارے پرکل جو ہے وہ آ جاتے ہیں گرمی کے اندر. یہ جو ہے جلدی امراض کے بارے میں ہم جان رہے تھے. تو جلدی امراض جو ہے بہت زیادہ آج کل جو ہے خاص طور پہ اسکیبیز کے پیشنٹ بہت زیادہ آتے ہیں. تو اس دن بھی ان کا پرہیز اور اس کا علاج بھی میں نے تھوڑی سی ڈسکس کیا تھا. تو اسی طریقے سے اور بھی ایسے بہت سے پیشنٹ ہیں جن کو ہم جو ہے یہ ہمارے پاس آتے ہیں جن کا ہم جو ہے علاج کرتے ہیں. میں کہ واپسی آ جاؤ ذرا, مہربانی. میں ذرا لیکچر دے رہا تھا, معذرت اس گل دی, ادھا گھنٹہ لگ جانا. تو ہم بات کر رہے تھے یہ مطلب جو ہے اسکن ڈیزیز کی پرکلی ہیٹ کے بارے میں ہم نے بات کی. تو اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے آگے چلتے ہیں جی. تو یہ بھی بڑا زبردست قسم کا ایک ٹاپک ہے جس کے اندر جو ہے وہ پرکلی ہیٹ کے بعد جو ہے وہ ملیریا روبا ہے. ملیریا روبا میں جو ہے وہ سویٹ گلینڈ کا جو ہے بند ہو جانا, جس کا مطلب یہ ہے کہ سویٹ گلینڈ جب ہمارے بند ہو جاتے ہیں, بلاک ہو جاتے ہیں, تو ہمارا پسینہ آنا جو ہے وہ رک جاتا ہے. سویٹ گلینڈ سے ہمارا پسینہ جو ہے وہ کھل کر آتا ہے بیسیکلی طور پر. تو اس میں جو ہے وہ جب پسینہ کھل کر آتا ہے تو پسینے کی ہی جو ہے وہ جراثیم اسی طریقے سے پسینہ کے جو سویٹ گلینڈ ہمارے اندر اللہ نے بنائے ہوئے ہیں, گرمیوں کے اندر ہمیں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے. تو وہ اگر جو ہے ان کے اندر کوئی بھی اس طرح کے جو ہے پرابلم آ جائے, یعنی کہ اس میں جو ہے کوئی رکاوٹ آ جائے, تو یہ ایک بہت زبردست قسم کا جو ہے مرض ہو جاتا ہے. اور اس کے اندر جو ہے خاص طور پہ ان کے اندر اڈیما وغیرہ ہونے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, یعنی کہ ان کے اندر جو ہے سسکا ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں. اور جو پانی وہاں جمع ہوتا ہے اور اس جلد کے اندر جو پانی جمع ہوتا ہے تو اس میں جو ہے استسقاء ہونے کے چانسز جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ گلینڈ جو ہے ہمیں کھولنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. اس میں بہت زیادہ ایسی ادویات جلد کے اوپر لگانے والی بھی ہمیں دینی چاہیے. اور خاص طور پہ جب ہم پرکلی پاؤڈر وغیرہ لگاتے ہیں تو اس میں جو ہے بعض اوقات جو ہے ہم گلینڈ خود ہی بند کر لیتے ہیں, اور بعض اوقات جو ہے اور بھی کئی مرہمے وغیرہ لگا کر بھی جو ہے وہ سویٹ گلینڈ ہمارے بند ہو جاتے ہیں, جو کہ انتہائی زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں. اس کے بعد ایکنی سب لوگ جانتے ہیں جی کہ چہرے کے جتنے بھی جو ہے وہ کیل مہاسے جو ہے ان کو ہم ایکنی کہتے ہیں. یہ بیسیکلی جوانوں میں ہوتے ہیں, جوان عورتوں اور مردوں میں جو 20 سے لے کے جو ہے میں نے مطلب 14 سے لے کے جو ہے وہ 22 اور 24 سال تک جو ہے وہ بچے جو ہے وہ ان کے اندر یہ ایکنی کا پرابلم میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ لوگوں میں. اور سرخی ہوتی ہے, بعض میں پیپ پڑی ہوتی ہے, اور بعض ایکنی جو ہے جو بچے جو ہے اس کو چھیلتے رہتے ہیں, بچیاں چھیلتی رہتی ہیں, تو ان کے اندر سے پیپ وغیرہ جو ہے وہ نکالتی رہتے, تو ان کے اندر یہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں. خاص طور پہ ہمارے ناخنوں سے جب یہ چھیلتے ہیں تو ناخنوں کے اندر بھی جو یہ گندگی وغیرہ ہوتی ہے اور اس طرح سے دیگر چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے یہ پرابلم کریٹ ہوتا ہے. تو سویٹ گلینڈ جو ہے کیل مہاسے جو ہے ان کا جو ہے بڑا اچھا, اور ایک تو بیسک ہم اس کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہارمون کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے, ہارمون کے اندر جو ہے یہ ہوتا ہے, اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے پس جو ہے پڑ جاتی ہے, اور جس کی وجہ سے یہ کیل مہاسے ہوتے ہیں. اور بیسیکلی طور پر یہ ہارمون کی جو ہے ڈسٹربنس جب جو ہے بچے کے اندر جو ہے ٹیسٹوسٹرون, ایسٹروجن, پروجسٹرون اور اس طرح کے دیگر ہارمون جو ہے ہمارے جو ہے نوجوان اڈلٹس کے اندر جو ہے یہ پرابلم جو ہے وہ
پیدا ہو جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ چھیلنا شروع کر دیتے ہیں اس کو، اس کے اندر ہلکی سی خارش بھی ہوتی ہے، تو جس کے اندر ان کے اندر پس پڑ جاتی ہے، اور پس پڑنے کے بعد یہ بڑھتے جاتے ہیں. تو اس کا جو ہے بڑا زبردست قسم کا جو ہے یہ ہم حل کرتے ہیں کہ تولیے کو گرم کر کے بھاپ کے اوپر اس کو ہلکا ہلکا جو ہے وہ مساج کرتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ ان کے اندر سویلنگ اور اس کے اندر بہتری آنی شروع ہو جاتی ہے. تو ایک بڑا زبردست قسم کا چھوٹا سا فارمولہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ شفا رکھی ہے. اور آج کل خاص طور پہ جو ہے یہ مولیاں، کچی مولیاں کھانے سے جو ہے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کچی مولیوں سے کیسے ان کو فائدہ ہوا ہے. تو یہ ہے کہ جو کچی مولیاں کھانے سے یہ بڑا اللہ تعالیٰ نے کچی مولیوں کے اندر شفا رکھی ہے. تو اس کے جو پتے اور اس کے بعد ساتھ جو ہے مولی کھانے سے جو ہے وہ اور گاجر کھانے سے بہت سے لوگوں کو اس میں کمی آئی ہے اور دوبارہ نہیں ہوئے ہیں. اور اسی طریقہ سے ہمارے جو ہے بہت سے احباب جو ہے یہ صافی وغیرہ اور اس طرح کے ہم سفید چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں، اس سے بھی جو فائدہ ہوتا ہے، چہرہ صاف ہو جاتا ہے. اور اسی طریقہ سے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ اس میں فائدہ ہوتا ہے. تو اس کے بعد ہے جی واٹس جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو موقع جن کو کہتے ہیں محاسے بھی کہتے ہیں، اور اسی طریقہ سے جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ یہ نکلتے ہیں جسم کے. تو یہ بھی بڑا زبردست قسم کا ٹاپک ہوتا ہے. تو جس کے اندر جو ہے ہمارے ہاسپٹل کے اندر اس کو جلاتے ہیں جی، لیزر تھراپی کرتے ہیں. اور یہ 34 نمبر روم میں اسکن اسپیشلسٹ جو ہے یہ اس کو جو ہے جلانے کا مشورہ دیتے ہیں. لیکن میں کبھی بھی جو ہے ان کو جلانے کا مشورہ نہیں دیتا وارڈس کو. تو ہم جو ہے وارڈس کے لیے جو ہے وہ ایک پولٹس اسپیشل تیار کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے وارڈس کے اوپر لگانے سے وارڈس جو ہے وہ آہستہ آہستہ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں. کیسے جڑتے ہیں؟ تو ان کے اندر پہلے سب سے جو ہے وہ نرمی آنی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو مصفیات اور اس طریقہ سے دیگر ادویات دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے بہتری آنی شروع ہو جاتی ہے. تو اور اسی طریقہ سے جو ہے وہ ہم وارڈس کو ریموو جو ہے الیکٹرک کرنٹ یا جو ہے وہ لیزر سے ریموو نہیں کرتے، بلکہ جو ہے اس کو مختلف ادویات دے کے جو ہے اس کو ریموو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ جڑنا شروع ہو جاتا ہے اور ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے بہت سے پیشنٹ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان وارڈ سے مختلف جگہوں پہ جہاں بھی ہو ہم ان کو جو ہے بغیر الیکٹرک شاک کے جو ہے خاص طور پہ پاؤں کے نیچے بچیوں کے جو ہے یہ بہت زیادہ وارڈ جو ہے وہ بنے ہوتے ہیں. اسی طریقہ سے چہرے کے اوپر بھی وارڈس ہوتے ہیں، اور اسی طریقہ سے یہ کالے تل بھی بعض لوگوں جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو ان کا بھی جو ہے خاص طور پہ چہرے اور جو ہے ہوتا ہے. اس میں جو ہے دانے بھی بڑی عجیب قسم کے ہوتے ہیں، اس میں جو ہے یہ دانے نکل کے جو ہے پورے جسم کے اوپر جو ہے وہ پھیل جاتے ہیں، اور اس میں جو ہے ایچنگ بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کھجلی بھی ہوتی ہے، خارش بھی ہوتی ہے. اور اس میں جو ہے بیسیکلی طور پر جو ہے بعض اوقات جو ہے اس کا رنگ پہلے جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے ایگزیما کا، اس کے اندر پیپ پڑ جاتی ہے. اس کے بعد جو اس کا رنگ جو ہے وہ براؤن ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ ایگزیما جو ہے وہ ادویات کی وجہ سے بھی اور مختلف چیزیں کھانے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس طریقہ سے ایگزیما کا علاج جو ہے نیچرلی طور پر ہمارے جو ہے وہ نیچر میں جو ہے وہ موجود ہے. تو اسی طریقہ سے اگلا جو ہے ٹاپک ہے جی برومائیڈورسس جو ہے یہ بھی جو ہے یہ ایک بڑا واسٹ قسم کا جو ہے وہ میٹابولک ڈس آرڈر ہے، جس کے اندر جو ہے اس میں بیسیکلی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہماری ادویات کھانے کی وجہ سے یا کہ اور ادویاتی خرابیوں کی وجہ سے یا خوراک کی وجہ سے یا اور دیگر وجوہات کی وجہ سے ہمیں پسینہ آنا جو ہے وہ رک جاتا ہے. یعنی کہ زیادہ پسینہ نہیں آتا، تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بلکہ زیادہ پسینہ جو ہے وہ آتا ہے تو ہمیں جو ہے مختلف جگہوں سے جو ہے وہ پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے کہ بغل کے اندر پسینہ جو ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور اسی طریقہ سے ہاتھوں کے اوپر اور پاؤں کے اوپر پسینہ بہت لوگوں کو آتا ہے.
جیسے کہ ہمارے ایک بھائی نے پچھلے دنوں لیکچر دیا تھا کہ غصہ کی وجہ سے ہمیں جب ثانی پہ پسینہ جو ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے. بعض لوگوں کو جو ہے وہ پریشانی کی وجہ سے جو ہے پریشانی پہ پسینہ آتا ہے, چہرے پہ پسینہ آتا ہے, اور کاروباری طور پہ جو ہے جب لاس وغیرہ ہو جائے یا کوئی بھی پریشانی ہو جائے تو ہمیں پسینہ جو ہے وہ زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے یہ بھی ایک بڑا زبردست قسم کا جلد کا مسئلہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے پرابلم اس کے اندر جو ہے فیس کرنی پڑتی ہے. تو اس کے بعد ہے جی ہائپر ہائیڈروسس. تو ہائیڈروسس کا مطلب سب دوست جانتے ہیں کہ ہائپر کا مطلب جو ہوتا ہے زیادہ ہونا, ہائیڈروسس کا مطلب ہوتا ہے پانی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی جسم سے جو ہے وہ مختلف جگہوں سے جو ہے وہ خارج ہونا جو ہے وہ ہائپر ہائیڈروسس کہلاتا ہے. تو یعنی کہ جسم کے اندر جو ہے مختلف جگہوں سے جو ہے جب پسینہ آ جاتا ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ ہائپر ہائیڈروسس جو ہے وہ اس جگہ کو جو ہے وہ کہلاتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے باربرس کہ باربر کہتے ہیں نائی یا حجام کو, تو اس کی اداروں کے استعمال کرنے کی وجہ سے بھی جو ہے پھول شروع ہو جاتی ہے. خاص طور پہ ہمارے جو ہے چہرہ کے مختلف حصوں کے اوپر جو ہے وہ ایچنگ اور ہلکی سی درد جو ہے وہ نشر جاتی ہے. اور بعض اوقات جو ہے وہ ہمارے جسم کے اوپر جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ بال ہوتے ہیں, اس کے اندر جو ہے رنگ ورم کینچی کو نہ صاف کرنے کی وجہ سے, اور باربر جو ہے یہ اپنی صفائی کا جو ہے خیال نہیں رکھتے, اینٹی سیپٹک اینٹی جو ہے وہ ڈس انفیکٹنٹ لوشن جو ہے استعمال نہیں کرتے, جس کی وجہ سے یہ رنگ ورم کی طرح جو ہے وہ ریشز جو ہے وہ ہمارے جلد کے اوپر, چہرہ کے اوپر, جسم کے اوپر جو ہے مختلف حصوں میں جہاں بال ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے یہ آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو جس کی وجہ سے یہ بہت ہی خطرناک بعض کا صورت جو ہے اختیار کر لیتے ہیں اور بڑھ جاتے ہیں. تو یہ ٹینیا کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹینیا جو ہے یہ ایک انفیکٹڈ فنگس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, اور یہ جو ہے کسی بھی جو ہے وہ اور بھی کسی جراثیم کی وجہ سے, خاص طور پہ رنگ ورم کی وجہ سے جو ہے یہ ہو جاتا ہے جی. تو اس کا علاج بھی صفائی ہے کہ جو باربر اگر جو ہے وہ اپنے اداروں کی صفائی کرے اور اس کو جو ہے مکمل طور پر, جیسے کہ حجام کو جو ہے کاٹ دیا جاتا ہے, جس کو جو ہے ڈس انفیکٹنٹ کروانے کے لیے جو ہے وہ ڈیٹول وغیرہ اور اس طریقہ سے دیگر چیزیں جو ہے وہ استعمال کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے. تو اسی طریقے سے اس کو جو ہے وہ اس کے اداروں کو خاص طور پہ جو ہے وہ بلیڈ کو خاص طور پہ جو ہے وہ چینج کرے ہمیشہ. اور آج کل تو بالکل جدید جو ہے وہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے, جس میں جو ہے وہ اگر وہ اپنی ہاتھوں کے اوپر دستانے پہنے, اور اسی طریقے سے ہر جو ہے جو کسٹمر آئے اس کے اوپر جو ہے وہ نیا بلیڈ نئے اوزار جو ہے استعمال کرے, یا اس کو جو ہے مکمل طور پر اسٹرلائز کر کے استعمال کرے, جس کی وجہ سے یہ پرابلم جو ہے وہ ہم اس پرابلم سے بچ سکتے ہیں جی. تو اس کے بعد جی تفیریا جو ہے یہ بھی ایک زبردست قسم کی مرض جو ہے یہ ہوتی ہے. اس میں جو ہے بیسیکلی طور پر ناخن جو ہے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ناخنوں کے اندر اس کی چمک ختم ہو جاتی ہے, اور ناخنوں کے اندر جو یہ پرابلم جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. تو ناخن جو ہے سائڈوں سے بھی جو ہے وہ بعض لوگوں کے خراب ہو جاتے ہیں, اور جب ناخن سائڈوں سے خراب ہو جاتے ہیں تو اس میں جو ہے بیسیکلی طور پر جب اور ناخنوں کے اندر جو ہے خرابی, اور اس کے اندر اس کا رنگ اور چمک جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور بعض لوگوں کے ناخن جو ہے وہ گر جاتے ہیں. تو یہ بھی جلدی پرابلم جو ہے بہت زبردست قسم کی ہے. بیسیکلی یہ فنگس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے, اور مختلف جو ہے وہ بیکٹیریا کی وجہ سے یہ پرابلم ہو جاتی ہے ایک دفعہ جو ہے یہ. اور اسی طریقہ سے ہم بعض اوقات جو ہے یہ منہ سے جب چلنگ ایک جس کو کہتے ہیں یعنی کہ سائڈ پہ ایک غبار سا رہ جاتا ہے,
جو ناخنوں کے ارد گرد جگہ ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہوتا ہے تو اس کو ہم جو مختلف چیزوں سے تراش دیتے ہیں، یعنی کہ جب آپ کا منہ سے اس کو تراش دیتے ہیں تو انفیکٹڈ ہو جاتا ہے، تو انفیکٹڈ ہونے کی وجہ سے اس کے ارد گرد جو ہے وہ پیپ پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو نقصان جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے ناخن جو ہے بربرے ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں اور گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو جو ہے اگر ہم صفائی کا خیال رکھیں اور اس طرح سے جو ہے وہ جب بھی ناخن تراش کریں تو اچھے جو ہے وہ طریقے سے تراش کریں اور اس کے اندر انفیکشن نہ ہونے دیں، یعنی کہ صفائی جو ہے اس کا جو ہے وہ مین حل ہے، اور ڈیٹول وغیرہ انفیکٹڈ جو ہے ڈس انفیکٹڈ چیزوں کا استعمال کرنا اور اینٹی سیپٹک لوشنز کا استعمال کرنا جو ہے اس میں بیسک جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے پورنوسیا یہ بھی ایک ناخنوں کی بیماری ہوتی ہے، جس میں جو ہے وہ ناخنوں کے ارد گرد جو ہے ارد گرد جو ہے وہ انفیکشن ہو جاتی ہے۔ تو پہلے میں اصل میں ناخن خراب ہو کے ان کے اوپر جو ہے وہ چمک ختم ہو جاتی ہے اور وہ گر جاتے ہیں، اور اس میں جو ہے بیسیکلی طور پر جو ہے پورنوکیا میں ناخنوں کے ارد گرد انفیکشن ہوتی ہے، اور یہ جو ناخن بھر جاتے ہیں، اس کے ارد گرد کا جو مواد جمع ہو جاتا ہے، اس میں بیسیکلی طور پر جو ہے بیکٹیریا مختلف قسم کے جو ہے وہ پس سیل جو ہے اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور یہ پورا جو ہے وہ آگے تک جو ہے جلد کے ناخن کے اندر پھیل جاتا ہے، اور پھر نیا ناخن جو اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جی بیزل سیل کارسینوما۔ کارسینوما اکثر لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کینسر کو کہتے ہیں۔ تو بیزل سیل کارسینوما جو ہے یہ جو ہے ایسے سیل یعنی کہ جس کو بی سیل بھی کہتے ہیں، ان کا جو ہے وہ خرابی کی وجہ سے جو ہے جو کارسینوما پیدا ہوتا ہے، اس کی گروتھ جو ہے وہ ان کنٹرول گروتھ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، جس کے اوپر جو ہے جلد جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے، اور جلد کے اوپر سے مختلف قسم کے جو ہے وہ مواد جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک جلد ختم ہوئی، اس کے بعد نئی جلد آ گئی، اس کے بعد جو ہے وہ جلد کی جو ہے یہ پرابلم بڑھتی جاتی ہے اور آگے تک جو ہے وہ پھیلتی جاتی ہے۔ اس طرح سے جلد کا کارسینوما بیسیکلی طور پر بیزل سیل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو مختلف جگہوں پہ جو ہے یہ ہونے کے چانسز جو ہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو ہے انگلیوں کے اندر یہ بڑا جو ہے کامن دیکھا گیا ہے کہ انگلیوں کے اندر کیونکہ فنگس جو ہے وہ عام طور پہ گروتھ کرتی ہے، تو بیزل سیل اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے اور جلدی کسی جگہ پہ جو ہے وہ فنگل اور کوئی بھی جو ہے وائرس کہ انفیکشن جب ہو جاتی ہے تو اس میں جو ہے اس کے خلاف بیزل سیل اپنے جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے گروتھ جو ہے سیلز کی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کنٹرول گروتھ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ کارسینوما پیدا ہونے کے چانسز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ سیلولائٹس جو ہے سیلولائٹس جو ہے یہ بھی سیل کے اندر جو ہے یہ پرابلم جو ہے کریٹ ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ سیل جو ہے وہ اپنے کاموں کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور سیل کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کی انفیکشن اور سیل میں مختلف قسم کی جو ہے وہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سیل جو ہے وہ جلد کے اوپر جو ہے وہ اپنے کاموں کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جیسے کہ سردیوں اور گرمیوں میں بعض لوگوں کے اوپر سے جلد اتر جاتی ہے، نئے سیل جو ہے وہ آ جاتے ہیں، اس طریقے سے ہمارے جلد جو ہے وہ اتر جانا اور نئی جلد کا نیچے سے آ جانا، یہ بار بار یہی عمل جو ہے سردی اور گرمیوں میں بعض لوگوں کو یہ مسئلہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو آگے جی جس میں جو ہے بیسیکلی طور پر جو ہے یہ مسئلہ جو ہے یہ بنتا ہے جی۔ تو اس کے بعد ہے جی لیپریسی کو سب لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس جگہ پہ سے منع فرمایا ہے۔ کوڑ کی بیماری کو کہتے ہیں بیسیکلی طور پر، یہ جو ہے یہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے، جو کہ ہاتھوں پہ اور مختلف جگہوں پہ جو ہے یہ سفید داغ جو ہے بن جاتے ہیں، اس میں سے پیپ نکلنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے جو ہے نظام اس کو کہتے ہیں، تو یہ مختلف نظام سینٹر جو ہے ہمارے بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر اس کو مریض کو جو ہے بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے جو ہے یہ انکنٹرولبل ڈیزیز ہے، تو اس کے بارے میں جاننا اور اس کے بارے میں پڑھنا جو ہے یہ بیسیکلی طور پہ ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس کو کوڑ کا مرض بھی عام زبان میں جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے اگر ہم اس کو جانیں گے تو ہم اس کا جو ہے وہ اب
کیونکہ ہم نے جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کے مطابق اس کا جو ہے اس کو جاننا ہے، پڑھنا ہے، اور اس کا جو ہے وہ علاج جو ہے وہ بیسیکلی طور پر ہم نے جاننا ہے۔ بہت سے جو ہے وہ ابھی تک اس کا علاج اتنا زیادہ پراپر طور پہ نہیں ہو سکا ہے، تو اگر ہم اس پہ ریسرچ کریں اور اس کو جانیں تو یہ ایک ایسی مرض ہے جس کو ہم جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم لوگوں کو جو ہے اس مرض سے جو ہے وہ نجات دلا سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آخری جو ہے یہ ہے جی کولائڈس۔ تو کولائڈ بیسیکلی طور پر جب بھی زخم جو ہوتا ہے تو وہ بہت بڑا جو ہے وہ اس کی صورت اختیار کر جاتا ہے، تو زخم جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، جیسے کہ پیچولا ہے اور اس طرح کے دیگر زخم جو ہے وہ جسم کے اندر جو ہے موجود ہوتے ہیں، اور جس کو ہم جو ہے وہ جس کا ٹھیک ہونا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس کے اندر پٹیاں وغیرہ ڈال کے اور اس طریقے سے جو ہے مختلف جو ہے وہ چیزیں ڈال کے ہم اس کو درست کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑی خطرناک قسم کی جو ہے یہ مرض ہوتی ہے۔ تو یہ جب یہ زخم جو ہے بڑا ہوتا جاتا ہے کہ اس کو جو ہے جیسے کہ رگڑ وغیرہ لگ جاتی ہے، جوتے کی انفیکشن ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے دیگر جو ہے وہ انفیکشن ہو جاتی ہے، تو اس کو کور کرنا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہے یہ انفلمیشن ہے۔ تو انفلمیٹری ڈیزیز جو ہے، انفلمیشن کیا ہوتی ہے، انفلمیٹری ڈیزیزز کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم آج جان کے جو ہے اس کے پرنسپل آف ٹریٹمنٹ جو ہے اس میں شامل ہے۔ تو سمپل انفلمیشن کیا ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ ڈیو ٹو سم انفیکشن کی وجہ سے جو ہے انفلمیشن کیا ہوتی ہے۔ تو یہ 3-4 ٹاپک ہم اکٹھے جو ہے ڈسکس کرتے ہیں۔ انفلمیشن جو ہے بیسیکلی طور پر جو ہے وہ سوزش کو کہتے ہیں۔ سوزش اور ورم میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو انفلمیشن جہاں بھی سوزش ہو جائے، جلد کے اوپر ہو جائے، جلد کے اندر ہو جائے، جلد کے باہر ہو جائے، جسم کے اندر ہو جائے، جب بھی کوئی چوٹ لگتی ہے، کوئی بھی جو ہے وہ انفیکشن آتی ہے، کوئی بھی چیز جو ہے ہمارے جسم کے اندر آتی ہے، تو اس کی 4 نشانیاں ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی جو ہے سرخی ہے جی، تو وہ جگہ جو ہے وہاں سے جو ہے وہ سرخ ہو جاتی ہے۔ اور دوسری نشانی اس کی انفلمیشن کی یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، پین۔ سیکنڈ جو ہے وہ نشانی کیا ہوتی ہے جی، وہاں پہ پین ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور تیسری نشانی ہوتی ہے کہ ریڈنس، ٹھیک ہے جی، سرخی کے بعد جو ہے وہاں پہ جو سویلنگ ہو کے جو ہے وہ ریڈنس ہو جاتی ہے، جگہ جو ہے وہ سرخ ہو جاتی ہے، درد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی نشانی جو ہے یہاں پہ جو وہ ٹیمپریچر جو ہے تھوڑا سا اس مقام کا بڑھ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے انفلمیشن کی جو ہے کسی بھی جگہ پہ سوزش یا ورم ہو جائے تو اس کی جو ہے وہ 4 نشانیاں یہاں پہ اویلیبل ہو، یعنی کہ اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہو، سب سے پہلے جی سرخی ہو جی، اس کے بعد کیا ہو جی، دوسرے نمبر پہ درد ہو، ٹھیک ہے جی، تیسرے نمبر پہ جو ہے وہاں پہ پین ہو، اور چوتھے نمبر پہ جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے گرمی ہو۔ تو یہ 4 علامات جو ہے یہ بیسیکلی طور پر کسی بھی جگہ پہ جو ہے وہ انفیکشن ہو، اس کو جو ہے وہ ہم انفیکشس ڈیزیز کہتے ہیں۔ یہ انفیکشن جو ہے اس کے کازز بہت زیادہ ہے، کیونکہ تو اس میں جو ہے بیسیکلی طور پر کوئی بھی جو ہے انوائڈر، کوئی بھی جو ہے جراثیم، کوئی بھی جو ہے وائرس، کوئی بیکٹیریا، کوئی فنگس، کوئی کسی قسم کا بھی جراثیم جو ہے جب ہمارے جسم کے اندر جو ہے داخل ہوتا ہے، جسم کی طرف آتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ انفیکشن جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بیسیکلی طور پر انفیکشن سے پہلے جو ہے وہاں پہ جو ہے سوزش اور ورم ہوتا ہے۔ انفیکشن جب بھی جو ہے انفیکشیس مٹیریل جب بھی کوئی جسم کے اندر آتا ہے، یعنی کہ ہمیں رگڑ پھسکیاں لگ جاتی ہے، ہمیں چوٹ لگ جاتی ہے، تو یہ جو ہے اس سے پہلے جو ہے وہ جو ہے یہ ہوتا ہے بیسیکلی طور پر جب انفلمیشن ہوتی ہے کسی بھی جگہ پہ، ہم مطلب روز جو ہے خوراک کھاتے ہیں، فرض کیا تو ہمارے ہم اس کو معدہ کے اندر لے جاتے ہیں، اس میں اتنی زیادہ مرچیں اور اس کے بعد جو ہے دیگر چیزیں ڈالتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے ممالک ہیں جہاں پہ مرچیں نہیں استعمال ہوتی، ہم ذائقہ کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے مرچ کا استعمال، سرخ مرچ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو خاص طور پہ جو ہے یہ ہمارے معدہ کے اندر جب جاتی ہے تو اس میں جو سب سے پہلے جو ہے
وہ انفلمیشن جو ہے میدا کے اندر جو ہے پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم بھوکے رہتے ہیں زیادہ دیر تو ہمارے بھوکے رہنے کی وجہ سے سب سے پہلے جو ہے ہمارے جلد کے اندر میدا کے اندر جو ہے تیزاب جو ہے سیل بڑھتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے میدا کے اندر بھی جو ہے وہ انفلمیشن جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، ورم جس کو ہم جو ہے وہ یا سوزش کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے اسی طریقے سے جب ہم بغیر کپڑے پہنے یا اس طرح دھوپ کے اندر جو ہے یہ ٹھنڈک کے اندر نکلتے ہیں تو ہماری جلد جو ہے وہ اس سے متاثر ہو جاتی ہے۔ بہت سے ایسے انوائرمنٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری جلد جو ہے وہ ان چیزوں سے متاثر ہو جاتی ہے۔ بیسیکلی طور پر جلد کے اندر جو ہے برف آ جاتا ہے تو اس میں جو ہے بیسیکلی طور پر کوئی بھی چیز کی کاز ہو سکتی ہے، مطلب یہ جو ہے موسم گرمی ہو یا شدید قسم کی سردی ہو یا کہ کوئی جو ہے وہ ہمیں کوئی بھی مطلب جو ہے ہمیں کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی جو ہے وہ ہم کسی چیز سے ٹکرا جاتے ہیں، کسی جگہ پہ بھی جو ہے یہ جو ہے وہ انفلمیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو بیسیکلی طور پر کسی جگہ پہ سوجن ہونا اور اس کے بعد جو ہے اس کا درد ہونا، اس کی جگہ کا سرخ ہونا اور وہاں پہ جو ہے وہ ریڈنس ہونا اور تھوڑا سا اس کا ٹیمپریچر کا اس جگہ کا بڑھ جانا جو ہے وہ بیسیکلی طور پر سوزش کہلاتی ہے۔ تو اس کی جو ہے وہ پرنسپل آف ٹریٹمنٹ جو ہے بیسیکلی طور پر وہی ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں جیسے کاز کو دور کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ فرض کیا کہ شدید گرمی میں ہم نکل رہے ہیں تو ہماری جلد جو ہے مکمل طور پہ سوج گئی ہے، تو اس کو جو ہے ہم اس کی کاز بیسیکلی جو ہے سورج کی جو ہے تیز شعاعیں روشنی جو ہے وہ ہے اور الٹرا وائلٹ ریز ہے، اور اسی طریقے سے گرم گرم پانی بھی پڑ گیا ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ سوزش ہو جاتی ہے، بھاپ کی وجہ سے بھی سوزش ہو جاتی ہے۔ تو اس کی بیسک کاز کو ہم جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر گرمی کی وجہ سے ہوئی تو ہم مریض کو فوری طور پر جو ہے ٹھنڈک مہیا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب ٹھنڈک مہیا کرنے کی کوشش کریں گے اس کو جو ہے وہ اگر بھاپ کی وجہ سے ہوئی ہے تو ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو جو ہے ٹھنڈی جگہ پہ جو ہے وہ لے جایا جائے۔ جلنے کی وجہ سے سوزش ہوئی ہے تو ہم اس کو جو ہے اس کی جلن اتنی زیادہ جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ تو اسی طریقہ سے اور بھی کسی وجہ سے ہوئی ہے تو ہم اس وجہ کو سب سے پہلے جو ہے دور کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ میں نے بھی بتایا کہ میدے کی جو ہے انفلمیشن بیسیکلی طور پر جو ہے وہ ایچ سی ایل کی وجہ سے ہوئی ہے کہ ہمیں جب بھوک لگتی ہے تو ہم جو ہے کھانا نہیں کھاتے، تو اس میں جو ہے میدا کی جو ہے انفلمیشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر جو ہے بعض کا جو ہے بڑھ جاتی ہے کہ ہمیں فوری طور پہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جب کرونک ہو جاتی ہے، کرونک کا مطلب یہ کہ مطلب کرونک کا مطلب مزمن، ہاتھ کا مطلب کہ جو ہے وہ ابھی ہوئی ہے کسی وجہ سے جو ہے وہ اچانک ہوئی ہے تو اس کو جو ہے ہم ہاتھ کہیں گے، اور کرونک جو ہے وہ جو پرانی جو ہے وہ سوزش ہے مطلب آہستہ آہستہ بڑھ گئی ہے کہ ایک دفعہ سوزش ہوئی ہم نے اس کو جو ٹریٹ نہیں کیا بلکہ اس کے اوپر سے اور مرچیں ڈالتے گئے، تو مرچیں ڈالتے گئے اور اس طرح سے جب کھانا کھایا تو اس کے اوپر سے پھر اور اس طرح کی جو ہے وہ تیز مرچ مسالہ اور اس طرح کی جو ہے جو کراری چیزیں جو ٹاٹری کا استعمال جو بچے بہت زیادہ جو ہے وہ کرتے ہیں، تو بار بار ان کی معدہ کے اندر جب انفلمیشن ہوتی گئی، اسی طریقے سے کانسٹیپیشن کے مریض جو ہے بہت زیادہ، بواسیر کے مریض جو ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ اینس کی جو ہے وہ انفلمیشن ہوتی ہے۔ بیسیکلی طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب جو ہے وہ ان کو جو ڈیفیکیشن ریفلیکس ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے ان کو جو ہے وہ بعض کا جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں، اتنی زیادہ شدید کانسٹیپیشن یعنی قبض ہو جاتی ہے کہ سدوں کی صورت میں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ جابت کرنی پڑتی ہے۔ اور میرے پاس ایک پیشنٹ میں نے دیکھا ہے جس کو جو ہے اینس کی اتنی زیادہ انفلمیشن ہو گئی کہ اس نے ہاتھوں سے جو ہے وہ براز کو جو ہے وہ مطلب کہ خارج کرتی تھی عورت۔ اس طریقے سے جو ہے وہ خشکی جو ہے آج کل بہت زیادہ جو ہے انفلمیشن کا جو ہے وہ باعث بنتی ہے۔ تو اس طریقے سے بیسک کاز کو جو ہے ہمیں اس کے ٹریٹمنٹ میں جو ہے بیسک کاز کو دور کر کے اور اس کو میں جو ہے لوبریکنٹ وغیرہ کا استعمال کر کے اور دیگر جو ہے وہ ٹھنڈک کا استعمال کر کے اور خشکی کی وجہ سے اگر ہو تو ہمیں جو طریقہ استعمال کر کے ہم اس کے جو ہے مطلب کہ جو ہے وہ علاج جو ہے بالکل الٹ کرتے ہیں، کیونکہ طب یونانی میں
تو اس کا اصل سبب دور کر کے جو ہے ہم اس کو جو ہے وہ ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو سوزش جو ہے یہ آہستہ آہستہ بڑھ کر جو ہے یعنی کہ سوزش اور ورم جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ کر انفیکشن کی صورت جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے. یعنی کہ جب جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ انفلمیشن ہوئی ہے، شروع میں سوزش ہوئی ہے، ورم ہوا ہے، تو اس کو ہم تحلیل کرنے والی جو ہے مختلف ادویات کا استعمال جب کرواتے ہیں بیسیکلی طور پر تو وہ تحلیل ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس کی ریڈنس بھی ختم ہو جاتی ہے اور ٹیمپریچر بھی نارمل ہو جاتا ہے اور ایچنگ اور پین بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے وہاں پہ ابار جو ہے وہ بھی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی طور پر ہم جب اس کا جو ہے سمپل جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے اس کا اسی طریقے سے جو ہے وہ علاج کرتے ہیں. لیکن جب وہ کرونک ہو جاتی ہے کہ اس میں جو ہے بیسیکلی طور پر انفیکشن آ جاتی ہے، انفیکشن مٹیریل کوئی بھی آ سکتا ہے. یعنی کہ ایچ پلوری جو ہے یہ معدہ کے اندر جو ہے یہ ایک بیکٹیریا ہے وہ بھی گروتھ کر سکتا ہے، اور بھی بہت سے بیکٹیریا جو ہے معدہ کے اندر آ کے جو ہے گروتھ کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے یہ جو ہے اس کے اندر ٹانسلائٹس جو ہے وہ ہمارے جو ہے ٹانسل جو ہے بیسیکلی طور پر انفلیم ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی جو ہے انگریزی زبان کا ایک جو ہے وہ سوزش کے لیے جو ہے وہ ایک بڑا زبردست قسم کا فارمولا ہے کہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ آئی ایس ٹس کا لفظ استعمال ہو تو ٹانسلائٹس کا مطلب یہ ہے کہ ٹانسل کا جو ہے وہ انفلیم ہو جانا. اور اسی طریقے سے اور بھی جہاں بھی انفارمیشن ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ ٹی آئی ایس کا جو ہے وہ اضافہ کر دیتے ہیں. یعنی کہ جو ہے وہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے اس چیز کے اندر جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ واقع ہے. تو اس کے بعد جو ہے جب زخم جو ہے وہ یعنی کہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ انفیکشن پیدا ہونی شروع ہوتی ہے، یعنی کرونک انفلمیشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو اس کے وجہ سے جو ہے بیسیکلی طور پر جو ہے وہ جو اس میں جو ہے وہ انفیکشن ہو جاتی ہے. تو اس کو جو ہے وہ ڈیو ٹو کرونک انفلمیشن کی وجہ سے انفیکشن جو ہے اس کو کہتے ہیں جی. تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ اگلا ٹاپک جو ہے وہ نیکسٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، جس میں جو ہے بیسیکلی طور پر اڈیما اور سویلنگ جو ہے یہ بڑا زبردست قسم کا ٹاپک ہے. ٹیشوز کے اندر جو ہے خرابیاں پیدا ہوتی ہے. سیٹس کو آپ جانیں گے، پیٹ کے اندر سیٹس، اور اس کے بعد جو ہے یہ دیگر جگہوں پہ جو ہے سویلنگ، خاص طور پہ جو ہے یہ پاؤں کے اندر سویلنگ، لیگ کے اندر سویلنگ، اور جو انفلمیشن ہوتی ہے جگر کے اندر بھی سویلنگ ہوتی ہے. تو وہ ہم جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو جگر کی خرابی کی وجہ سے بھی جو ہے وہ سیٹس اور اڈیما جو ہے وہ سویلنگ ہونے کی جو ہے چانسز ہوتے ہیں. اڈیما اور سویلنگ میں کیا فرق ہے یہ ہم جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم کے لیے جو ہے وہ پینڈنگ کر لیتے ہیں. بہت شکریہ میرے دوستوں. تو آخر میں جو ہے دعا تلاش میں رہا دعا چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر. تو خطائیں ہم سے ہوتی ہے تو ہم جو ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے. تو خطائی یہی ہے کہ ہم جو ہے جب اپنی خوراک کا صحیح وقت پہ خیال نہیں رکھتے، ہم جو ہے وہ اپنی خوراک کو بے وقت کھاتے ہیں اور اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق ہم خوراک نہیں کھاتے، سمپل غذا نہیں کھاتے، بلکہ جو ہے وہ ایسی غذائیں کھاتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان غذاؤں سے جو ہے ہم بچیں. تو یہ ہم جو ہے وہ دعا ہی کرتے رہیں، ہمیں دعا کی ضرورت نہ پڑے. بہت شکریہ جی.